मैसेज डालना पड़ेगा, लिंक स्टार्टेड। الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 229 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے نماز کے سلسلے میں ہم پڑھ گئے کتاب الصلاح، ہم پڑھ گئے الحمدللہ کتاب الصلاح میں نماز میں خشوع و خضوع کے سلسلے میں باب ہے کہ خشوع و خضوع کی رغبت کا بیان، اس سلسلے میں ہم حدیثیں پڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ 229 یعنی 228 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اب حدیث نمبر 229 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں کیا حدیث ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق علیہ وفی روایت او تحت قدمه۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نماز کے سلسلے میں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو بہت سی چیزیں
انسان ہونے کے ناطے پیش آ سکتی ہے. بعض دفعہ چھینک آتی ہے، یا اسی طریقے سے جمائی آتی ہے، یا اسی طریقے سے بلغم وغیرہ آ جاتا ہے منہ میں. تو یہ تمام چیزوں کے سلسلے میں مختلف احکامات شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے. اب چونکہ ابھی پہلے کے زمانے کی جو مساجد ہوتی تھی اور آج کے زمانے کی جو مساجد ہے، دونوں بہت مختلف ہوتی ہے. پہلے لوگ زمین میں کچی مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور کچی مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی دوسری ایسی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ اگر پانی آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا یہ حال تھا کہ اگر بارش ہو جاتی تو وہ سجدے کی زمین گیلی ہو جاتی، اور گیلی بھی اس انداز سے ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیشانیوں پہ کیچڑ لگ جاتا تھا. تو یہ کیفیات احادیث کے اندر موجود ہے. چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ ان مسجدوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو سنیں، اور اسی سے انشاءاللہ ہم چند باتیں سیکھیں گے. تو دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ. یوناجی کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا. یوناجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا. یعنی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے خاموشی کے ساتھ، مثال کے طور پہ اسلام نے منع کیا کہ اگر 3 لوگ کھڑے سرگوشی کہتے ہیں، یعنی اتنی خاموشی سے کوئی بات کہی جائے کہ تیسرے کو سنے نہ آئے، تیسرے کو سنے نہ آئے، تو یہ تیسرے کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے. اس لیے اسلام نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو یہاں پہ جو بات بیان کی جا گئی کہ نماز میں انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر جن چیزوں کو پڑھ رہا ہے، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عبادات کو اور اس کے طریقے میں جس کو فالو کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے ان کا سوال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اسی طریقے سے ربنا، اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی وارفعنی، یہ دونوں سجدوں کے درمیان، اور سبحانک اللہم ربنا بحمدک جو اس سے پہلے میں نے بتایا وہ سجدے میں اور رکوع میں دونوں میں پڑھی جاتی ہے. چنانچہ یہ تمام چیزیں جو ہم دعاؤں میں پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں. اس رب العالمین سے ہم سوالات کر رہے ہیں نمازوں کے اندر بھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اپنے رب سے کیا کرتے ہو؟ سرگوشی کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیان کیا گیا بین یدیہ ولا یمینہ، اللہ کے نبی نے کہا ولا، اس کے بعد دوسرا ایک، یعنی جب سرگوشی کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے کی وہ چیز کرنا ہے. اب کس چیز کو نہیں عمل میں لانا ہے اس کو بھی بتایا جائے. فلا یبصقن، فلا یبصقن، یبصقن سواد کے ساتھ، بعض لوگوں نے یبزغن زا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یبصقن یعنی تو اللہ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو دیکھے. کہتے ہیں کہ سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا ایسی حالت میں اپنے سامنے کی طرف ایمینہ بین یدیہ ولا ایمینہ، بین یدیہ یعنی سامنے کی جانب، ولا ایمینہ اور سیدھی جانب. یبصقن یعنی تھوکنا، یعنی تھوکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کی جانب یا اپنی دائیں جانب، سیدھی جانب نہ تھوکے، بلکہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے بلکہ ولاکن ان شمالہ تحت قدمہ. اللہ کے نبی نے کہا بلکہ وہ کیا کریں؟ لیفٹ جانب، الٹی جانب، لیفٹ سائڈ میں، ٹھیک ہے، بائیں جانب کیا کرے؟ تھوک لے. اگر بلغم وغیرہ آ جاتا ہے تو قدمی ہی، اپنے قدموں کے نیچے، اپنے قدموں کے نیچے. اب دیکھیں، میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا کہ اس حدیث کو جب ہم سنیں تو اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجدیں ہوتی تھی. وہاں فرش نہیں ہوتے تھے، وہاں زمین پہ لوگ نماز پڑھتے تھے.
تو بارش بھی آتی تو کیچڑ جم جاتا، جس کی وجہ سے سجدہ کرنے کے بعد پیشانی پہ کیچڑ لگ جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مساجد کا ذکر کر رہے. اب آج ہم جہاں نمازیں پڑھ رہے، قالین بھی موجود ہے، فرش موجود ہے، بڑے بڑے مختلف قسم کے معاملات مسجدوں کے اندر موجود ہیں. چنانچہ اب اگر اس کیفیات کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے ایک اور جو حدیث کے اندر لفظ ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل سمجھیں گے. کہتے ہیں وفی روایت، اور دوسری روایت کے اندر ہے او تحت قدمہ، کہ وہ اپنے قدموں کے نیچے، اپنے قدم کے نیچے. اب قدموں کے نیچے سے کون سی قدم؟ لیفٹ پیر، لیفٹ قدم کے نیچے کیا کرے؟ تھوک سکتا ہے، اس کو تھوک لے اور اس کو دبا دے. چنانچہ یہ کب ہے؟ جب مسجدیں اس انداز کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج قالین ہے اور اس قسم کی دوسری فیسلٹیز مسجدوں کے اندر موجود ہے، تو اگر آج آپ ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ کیسا جاہل ہے، حالانکہ عمل حدیث کے مطابق ہے، اور لوگ کہیں گے کہ کیسا کام کر رہے ہو، کتنی گندگی کر رہے ہو. تو یہ چیزیں آ سکتی ہے. تو اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث پہ اگر نماز کی حالت میں کسی کو ایسی حاجت ہو جائے، اس کے منہ سے نکلنے والی یہ چیزیں آ جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز توڑ کے جائے گا؟ نہیں، نماز توڑ کے نہیں جائے گا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رومال میں، اپنی دستی وغیرہ میں اس چیز کو، یعنی جہاں مسجد کے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے گئے کہ لیفٹ سائڈ میں اپنے قدم کے نیچے اس معاملے کو انجام دے دو، یعنی تھوک لو اور اپنا اس سے فارغ ہو جاؤ. تو اس کے بجائے میں کیا کرنا ہے؟ اپنی دستی ہے یا اسی طریقے سے ٹیشو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر رکھ کے اپنے جیب میں رکھ لے، اور جب نماز ہو جائے تو اس کو صاف کر لے یا پھینک دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی وغیرہ میں اور دوسرے مقامات پہ اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. اب یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جب بلغم آتا ہے تو اس کو انسان اندر لینے کو یقینی طور پہ کراہت محسوس کرتا ہے، وہ اس کے لیے اچھی چیز بھی نہیں ہے اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ مختلف امراض کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دوسری چیز، اب تھوکنا بھی ہے، اور اگر تھوکتا ہے تو مسجد گندی ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ اپلائی کر لے. تیسری چیز جو ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامنے اور رائٹ جانب تھوکنے سے منع کیا. سامنے اس لیے منع کیا کیونکہ سامنے قبلہ ہے، سامنے ڈائریکشن قبلہ ہے، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز ہی کی حالت میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی قبلے کی جانب تھوکنے سے کیا کرتے تھے؟ پرہیز کرتے تھے، اور قبلے کی جانب استنجا یا پیشاب پیخانے کے معاملات کو انجام دینے سے پرہیز کرتے تھے. چنانچہ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، اور اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ایسے معاملات سے، ایسے عمل سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ایسے کسی بھی کبھی عمل سے جس کو صحابہ نے ناپسند کیا ہے، اس کو چاہیے کہ ہم بھی ناپسند کریں، اس کو اچھا نہ سمجھے اور اس کو اپلائی نہ کریں. دوسری چیز، سیدھے جانب اس لیے منع کیا گیا کہ سیدھے جانب کا اپنا ایک یعنی اپنی ایک عظمت ہے، اس کا ایک اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے. اس وجہ سے سیدھے جانب کی تعظیم و تکریم کے لحاظ سے اس کو منع کیا گیا. یا دوسرا قول اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدھے جانب عام طور پہ فرشتے ہوتے، اس وجہ سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں پوچھوں گا ابھی سوال، کچھ لوگ سوال کرنا چاہ رہے، شاید ہاتھ اٹھا گئے، تو میں انشاءاللہ ابھی موقع دوں گا. استاد اب انشاءاللہ حدیث پڑھ لیجئے پہلے، پھر موقع دیتا ہوں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اجازت دی اور دوسری طرف سامنے اور سیدھی جانب تھوکنے سے منع کیا. تیسری چیز حدیث میں جو ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ سائڈ میں قدم کے نیچے تھوکنے کی اجازت دے دی. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اگر آج بھی ہم کو کوئی ایسی حاجت ہو جائے، اور یقینی طور پہ بلغم کو منہ میں رکھ کر انسان عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تلاوت بھی کرنا ہے قرآن کی، اس کو دعائیں بھی پڑھنا ہے رکوع و سجود کی، اس کو تیات پڑھنا ہے، تشہد میں موجود دعائیں پڑھنا ہے، اور دوسری ذکر و اذکار جو نماز کے اندر انجام دینے اس کو کرنا ہے. تو اس کو یقینی طور پہ اس تھوک کو یا بلغم کو نکالنا پڑے گا. تو اس کے لیے وہ ٹیشو یا اسی طریقے سے دستی وغیرہ میں اس کو صاف کر لے، اور بعد میں دستی وغیرہ میں نکال لے اور بعد میں اس کو صاف کر لے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی. اب بتائیے، اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو انمیوٹ ہو کے پوچھے، کہ ہاتھ اٹھانے سے مجھے معلوم نہیں پڑے گا کیا پوچھنا چاہ رہے، تو آپ انمیوٹ ہو کے پوچھ سکتے ہیں. جی، کسی کا کوئی سوال ہے اس حدیث کے ٹاپک سے؟ چلیے آگے چلتے پھر. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے
تو کیا پتا چلا کہ اس قسم کا معاملہ اس کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اگر انسان منہ میں تھوک رکھ کر یا منہ میں بلغم وغیرہ رکھ کے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ وہ ذکر و اذکار نہیں کر پائے اور اس سے وہ محروم ہو جائے اور اس کی نماز میں خلل اور نقص پیدا ہو جائے. اس وجہ سے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث دیکھیں. اچھا، قبلے کی جانب، قبلے کی تعظیم اپنی جگہ ہے. قبلے کی تعظیم کے لحاظ سے بھی یہ بات منع کی گئی کہ سامنے انسان کو نہیں تھوکنا ہے، اور عام حالات میں بھی نماز کے علاوہ بھی قبلے کی جانب تھوکنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں حضرت انس ہی سے دوسری حدیث میں مروی ہے، کہتے وعنہ، حضرت انس ہی سے، وعنہ یعنی انہی سے. ٹھیک ہے. حضرت انس ہی سے قال کانا کرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سترت به جانب بیتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم امیتی عنا کرامك هذا فانه لا تزال تساوره تعرض لي في الصلاة. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک زیبائش والی چادر تھی. ایک زیبائش والی چادر تھی یعنی نقش و نگار والی چادر تھی. جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جا نماز ہوتی ہے، بہت اس میں ڈیزائن وغیرہ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کے پاس ایک چادر تھی جو نقش و نگار والی تھی، اور وہ آپ کے غالباً دروازے پہ یا قبلے کی جانب لٹکی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے سلسلے میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حجرے کے ایک طرف اس کو لٹکا رکھا تھا، اس کو لٹکا کے رکھا ہوا تھا. یعنی ان کے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وہ چادر موجود تھی جس میں نقش و نگار تھا اور مختلف قسم کی ڈیزائنز بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اس زیبائش والی چادر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو. اللہ کے نبی نے کہا اس چادر کو جس میں زیبائش ہے، جس میں نقش و نگار موجود ہے، اس کو ہمارے سامنے سے کیا کرو، ہٹا دو، کیونکہ اس کے نقش و نگار میری نماز میں مسلسل میرے سامنے آتے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، مسلسل یہ سامنے آتے ہیں، ذہن میں یہ چیزیں گھومتی ہے. تو ایسے نقش و نگار والی چیزوں کو سامنے مت رکھو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. دوسری حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے الفاظ ہے، دیکھیے کہتے ہیں وہ اتفاق علی حدیثها فی قصۃ انبجانیتی ابی جہم وفیہ فانہا الحدنی عن صلاتی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ابو جہم کی انجانیہ چادر کے قصے کے متعلق جو حدیث موجود ہے، متفق حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا. اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، یعنی اس چادر کی وجہ سے میری نماز میں خلل پیدا ہو گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. تو انسان کو چاہیے کہ نمازوں کے لیے جو جانماز استعمال کرے، یا اسی طریقے سے نمازوں کے ارد گرد موجود جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ چادر ہے، یا اسی طریقے سے انسان کے گھروں کی دیواریں ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا نقش و نگار نہ بنائے تاکہ نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ تصاویر اور اس قسم کی دوسری چیزیں گھروں میں لٹکانا یہ درست نہیں ہے. اس کے ذریعے سے انسان کی عبادات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس قسم کی چیزیں انسان کی نماز، شیطان اس قسم کی چیزوں کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے، ذہن میں مختلف باتیں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں جیسے جانماز ہوتی ہے، جب اس میں ڈیزائنز بنی ہوئی ہوتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے اور جانماز پہ اس کی نگاہیں ہوتی ہے، تو اس جانماز پہ جب نگاہیں ہوتی ہے تو اس جانماز میں مختلف شکلیں آپ کو دکھائی دینے لگے گی. وجہ کیا ہے کہ شیطان اس اگرچہ شکلیں نہیں بھی ہو تو بھی انسان بعض دفعہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس میں یہ فلاں جانور بنا ہوا ہے، فلاں چیز بنی ہوئی ہے، تو وہ نقش و نگار انسان کو اس کی نماز میں غفلت
اور غافل یعنی نماز سے غفلت دلانے والی چیزوں میں شامل کرتے ہیں، اور نماز کے اندر انسان غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا۔ دوسری چیز دیکھیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے تصاویر اور اس قسم کی جاندار چیزوں کی تصاویر رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ چیز حدیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے عام معمولات میں اگر ہم دیکھیں تو آج جس زمانے کے اندر، جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں اس میں بالکل احتیاط نہیں ہے۔ وہ تصاویر اور اسی طریقے سے جاندار چیزوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ جاندار شکلوں کی بنے ہوئے کپڑے تک اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی فرشتوں کی رحمت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی رحمت سے گھر والے اور بچے دونوں ہی قسم کے لوگ کیا ہو جاتے؟ دور ہو جاتے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر سے یا اس قسم کے نقش و نگار والی چیزوں پہ نمازوں کو پڑھنے سے اعتراض کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی نماز کے اندر غفلت پیدا کرنے والی چیزیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے کیا کرے؟ بچے۔ ایسی چیزوں سے کیا کرے؟ بچے۔ اور اس کو چاہیے کہ وہ سادے سمپل طریقے سے جو جانماز وغیرہ ہوتی ہے اس پہ نماز ادا کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی عبادات کو کیا کریں؟ عمل میں لائیں۔ اب دیکھیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو واضح طور پہ یہ بات بیان کی کہ اس کو کیا کرو؟ اپنی زیبائش والی چادر کو میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ اس کے نقش و نگار میری نماز میں مسلسل میرے سامنے آتے ہیں، یعنی یہ ڈسٹربنس کا ذریعہ ہے، یہ ڈسٹرب کرتی ہے مجھے نماز میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی کی نماز میں یہ خلل پیدا کر سکتی ہے تو کوئی امتی ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں، کہ جو یہ کہے کہ میں زیبائش والی چادروں کے سامنے یا ان کے اوپر نماز پڑھوں اور مجھے خلل نہ ہو۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ متقی، اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ والے، سب سے زیادہ علم والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے سلسلے میں جاننے والے، جب اللہ کے نبی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ ہمیں اور آپ کو بھی ڈسٹرب ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے کیا کرے؟ بچے، اور ایسی چیزوں کے اوپر نمازوں کو نہ پڑھے، اور سیدھے سمپل جو چادریں یا جانماز ہوتی ہے ان پہ نمازوں کا اہتمام کرے یا ان کو اپنے گھروں میں لگائے، تاکہ انسان کو نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں دوسری، سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پہلے کہ دوسری حدیث پہ چلے، بات واضح کر دیجیے، کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیے، میں پھر سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ جی جی، سمجھ میں آئی؟ مجھے آواز نہیں آئی اصل میں کسی کی۔ جی آگے سمجھ میں۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد دوسری حدیث ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو انمیوٹ ہو کے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث، حدیث نمبر 231 اس کے بعد والی حدیث نہیں، 230 پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے، ہے نا؟ جی دیکھیے اس کے بعد والی حدیث 230، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ، نہیں یہ پڑھ لی ہم نے، یہ والی ہم نے پڑھ لی ابھی، اس کے بعد والی 31 پڑھنا ہے۔ وہ اتفاقاً علی، یہ بھی پڑھ لی ہم نے، اس کے بعد والی 32 معذرت چاہوں گا، اس کے بعد والی دیکھیے، وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة او لا ترجعوا الیہم، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے اور سخت وعید اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھانے سے ضرور باز آ جائے، یعنی بالکل سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا
کہ بالکل سختی کے ساتھ رسول اللہ کہہ گئے کہ باز آ جاؤ ایسے عمل سے. لَيَنْتَهِيَنَّ، دیکھیں یہ جو آخر میں نون لگا ہوا ہے نا تشدید کے ساتھ، یہ جو نون آخر میں تشدید کے ساتھ یہاں پہ یہ جو لگا ہوا ہے ینتہی، اور سامنے میں لام بھی لگا ہوا ہے لا ینتہی یننا، تو یہ جو نون ہے لاسٹ کا اور سامنے کا جو لام ہے، یہ دونوں ہی عربی لینگویج کے اندر تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی سخت تاکید. سخت تاکید، جیسے آپ بچے کو یعنی ڈانٹ کے کوئی بات سمجھا گئے یا اس کسی بات کی اہمیت جتانے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال ہم کرتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے اردو میں دیکھو خبردار ہو جاؤ، دیکھو اس بات سے ڈرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس قسم کے الفاظ ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہوئے تاکیدی جملے کو استعمال کر رہے کہ ضرور بس ضرور قوم کو چاہیے کہ وہ اس کام سے رک جائے. کام کیا ہے کہ نماز میں اپنی یرفعون ابصارہم، اپنی نگاہوں کو اٹھائے الی السماء، آسمانوں کی طرف، فی الصلاۃ، کہ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھانے سے تم کو ضرور بس ضرور رک جانا چاہیے، یعنی تم ایسا کام مت کرو، نماز میں اپنی نگاہوں کو اوپر نہ اٹھایا کرو. او لا ترجعوا الیہم، وعید کیا بیان کیا اللہ کے نبی نے؟ یہ تو منع کیا، سختی کے ساتھ پہلے منع کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنی نگاہوں کو اٹھاتے رہو گے تو سنو، اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا کہ ان کی نظریں واپس ہی نہ آئے. ممکن ہے کہ کوئی نماز میں نظروں کو اٹھائے اور نظریں واپس آئے ہی نہ، یعنی وہ نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے. یعنی ممکن ہے کہ نماز میں نگاہ اٹھانے والا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے نماز کی حالت میں، اور اللہ رب العالمین اس اٹھانے کی وجہ سے اس کی نگاہ کو چھین لیتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا ہے، اور وہ اس کی نگاہ جب نیچے آتی ہے تو وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدن یہ بات ذکر کی کہ اگر ایسا کرتے رہو گے، اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو ممکن ہے تمہاری نگاہیں چھین لی جائے، اللہ نابینا کر دے. تو اللہ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے معاملات سے، کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز میں سکون اور اطمینان سے کھڑا ہو اور اس کی نگاہیں سجدے گاہ کی جگہ ہو اور وہ یہاں وہاں نہ دیکھ رہا ہو. تو اگر آپ نماز میں کھڑے ہو یہاں وہاں دیکھیں گے تو یقینی طور پہ اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اور خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اور مصنف نے اس حدیث کو خشوع خضوع کے باب میں ذکر بھی اس لیے کیا ہے کہ نگاہوں کا یہاں وہاں دوڑانا یا آسمانوں کی طرف اٹھانا یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو اس کے مقام پہ رکھے جو اس کی جگہ ہے. مثال کے طور پہ اگر حالت قیام میں ہے تو سجدہ گاہ میں دیکھے، اسی طریقے سے رکوع میں اگر جاتا ہے تو اپنے سامنے دیکھے. اسی طریقے سے اگر تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنی تشہد کی انگلی، شہادت کی انگلی کی جانب دیکھے. یہ اہل علم نے بیان کیا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ ان جگہوں پہ دیکھے اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ گئے کہ ممکن ہے تم اٹھاؤ گے اور نگاہ واپس نہیں آئے گی، اللہ نگاہیں چھین لے گا، تمہیں اندھا کر دے گا. تو اس لیے چاہیے کہ ایسے کام سے بچے. نابینا ہونے کی وعید یہ سخت وعید ہے. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے تم نگاہ اٹھاؤ گے اور نگاہ چھین لی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو عمل ہم انجام دے گے وہ عمل بڑا کبھی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا عمل ہے، اور اللہ رب العالمین اس سخت عمل کو، اس سخت معاملے کو انجام دے لے گا اگر انسان ان چیزوں سے باز نہ آئے. تو بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الخبيثان، يدافعه الخبثان، اخبثان یا يدافعه الخبيثان، دونوں یعنی يدافع پہ اگر سانس توڑ کے الخبیثان پڑھ سکتے یا يدافع الاخبثان. اچھا، بحضرت الطعام، یہاں پہ الف لام الطعام ہے، وہ الطعام، ٹھیک ہے، بحضرت تام نہیں ہوگا، بحضرت الطعام، ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ولہ عن عائشہ، اور مسلم ہی میں، ولہ یعنی اور مسلم ہی میں، یعنی اوپر والی حدیث صحیح مسلم کی تھی نا، اور انہو ہوتا تو کیا ہوتا؟
अनहु होता तो कोई बता सकता है? मैंने इससे पहले बताया इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अनहु या अनहा होता तो क्या मतलब होता उसका? कि ऊपर वाली हदीस में जो, जी बताइए वैसे। जी, ऊपर वाले और ये वाली हदीस के रावी सेम है, इसलिए अनहु या अनहा बयान कर दिया जाता है, ठीक है। और वलहु लिखा हुआ है, यानी ऊपर वाली हदीस की किताब के अंदर ही ये हदीस भी मौजूद है, यानी मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, ठीक है। वलहु, और मुस्लिम ही में अन आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा, आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा के हवाले से ये हदीस मौजूद है। कौन सी? कहती है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा बयान फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ला सलाता बिहज़रतित ताम, कि जब खाना हाजिर हो जाए तो नमाज नहीं होगी। जब खाना हाजिर हो जाए तो नमाज नहीं होगी, यानी नमाज नहीं होती जब जब के खाना हाजिर हो जाए, यानी एक इंसान को जम के भूख लगी हुई है और उसको खाना पेश कर दिया जा रहा है, खाना सामने आ गया है, भूख जम के लगी हुई है, तो इंसान को चाहिए कि वो पहले क्या करे, खाना खा ले, क्योंकि नमाज में ध्यान उसका नहीं लगेगा, पूरा दिमाग खाने में होगा, तो वो नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बयान किया, इंसान को चाहिए कि जब भूख लगी हो तो पहले क्या करे, खाना खा ले। इसी तरीके से कज़ाए हाजत का मामला है, किसी को इस्तिंजा तेज लगा हुआ है, पेशाब पैखाने की सख्त हाजत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए वला वहुआ युदाफिउहुल अखबसान, और दो खबीस चीजें निकलना चाहे, दो खबीस चीजें निकलना चाहे, अल्लाह के नबी ने कहा, और ना उस वक्त जब उसे पेशाब और पैखाना ढकेल रहा हो, यानी निकलना चाहे और वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो उसकी नमाज नहीं होगी। कोई इंसान इस कंडीशन में, कोई इंसान पेशाब को रोक के नमाज पढ़ रहा है, या कोई इंसान भूख को दबा के नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसे दोनों किस्म के लोगों की नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से कोई नफली नमाज पढ़ रहा है इस कंडीशन में कि वो नींद में डूबा हुआ है, और नींद में डूबे होने की कैफियत ये है कि एक सहाबिया क्या करती, उन्होंने रस्सी बांधा हुआ था, उन्होंने रस्सी बांधा और मस्जिद नबी के कोने में रस्सी बांध लिया, और रस्सी बांध के रस्सी को पकड़ के खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, अल्लाह के नबी ने देखा रस्सी बंधी हुई है, कहा ये रस्सी किसकी बंधी हुई है? कहा फला फला सहाबिया की है, वो जब नमाज पढ़ती है तो रस्सी को पकड़ के नमाज पढ़ती है। कहा क्यों ऐसा करती है? कहा नींद नींद का गलबा होता है तो रस्सी पकड़ के नमाज पढ़ती है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा मत करो, जब नींद आए तो सो जाओ। ये नफली नमाज के सिलसिले में, जब नींद आए तो सो जाओ, नफली नमाज के सिलसिले में, फर्ज नमाज पे मत जोड़िएगा, नफली नमाज के सिलसिले में, वरना फर्ज नमाज पे जोड़ेंगे, बोले मौली साहब ने कहा कि फजर में सोते रहो, है ना, नींद आ गई है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नींद आए तो सो जाओ, अल्लाह के नबी ने कहा नफली नमाज के सिलसिले में, कि नफली नमाज पढ़ना चाह गए और नींद का गलबा है, तो रस्सी पकड़ के नमाज पढ़ने से अच्छा है कि इत्मीनान से सो के उठो, फिर जितना वक्त मिले उतने वक्त में नमाज पढ़ो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि नमाज अगर पढ़ना है तो खुशू खुजू के साथ पढ़ना है। तो ये खुशू खुजू के खिलाफ है कि इंसान को भूख लगी हुई है शिद्दत के साथ, वो नमाज में आके खड़ा हो जाए पेट पकड़ के, तो ये चीज अच्छी नहीं है। इसको चाहिए कि पहले इत्मीनान से खाना खा ले, और अगर नमाज उसकी छूट भी जाती है तो वो बाद में पढ़ ले, लेकिन पहले इत्मीनान से खाना खा ले, क्योंकि नमाज यानी खाना उसकी पेट के लिए जरूरी है, और उसके भगे होने की हालत ही में उसका दिल दिमाग नमाज में होगा, तभी उसकी नमाज काबिल कबूल होगी। इसी तरीके से पेशाब और पैखाने की सख्त हाजत हो और वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। उसको चाहिए कि पहले उन दो हाजतों से वो फारिग हो जाए, उन दोनों में से कोई एक भी हो तो फारिग हो जाए, और उसके बाद नमाज के लिए आए। नाचे ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है कि इंसान मुकम्मल तरीके से अपनी हाजात से मुकम्मल तरीके से फारिग होकर नमाज के लिए आए, और उसको चाहिए कि वो फारिग होना पहले से स्टार्ट करे। ऐसा नहीं कि अजान होने के बाद 15 मिनट आपको दिया जाता है, तो इस 15 मिनट के अंदर आप अच्छी तरीके से काफी चीजों से फारिग हो सकते हैं। और अगर खाना खाने में किसी को ज्यादा टाइम लगता है तो वो मजीद 15 मिनट पहले खाना खाना स्टार्ट करे, और उसके बावजूद अगर किसी कोई लेट हो जाए और खाना बाद में इसके सामने आए, भूख लगी हो, तो खाना खा सकता है, नमाज बाद में पढ़े, ठीक है। ये उसके लिए ज्यादा मुनासिब बात है, क्योंकि ऐसी नमाज उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी चीज, इससे ये बात भी समझ लें कि हालत नमाज में, आप देखिए ऊपर भी अभी हमने हदीस पढ़ी, इसमें थूकने के सिलसिले में बात बयान की गई, और यहाँ पे जो चीज बयान की गई वो जब नमाज आ जाए तो इंसान पहले खाना खा ले अगर भूख लगी है तो, इसी तरीके से उसको कज़ाए हाजत हो तो पहले उससे फारिग हो जाए। ये दोनों तीनों चीजें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि कुछ जरूरियाती जिंदगी ऐसी है जो नमाज में डिस्टर्ब कर सकती है, तो पहले उनको इंसान कर ले, बाद में
بعد میں کیا کر کے نماز پڑھے. اسی طریقے سے آج انسان کی ضروریات زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کیا ہے؟ موبائل ہے. موبائل اگر انسان یوز کرتا ہے مسجدوں کے اندر بھی لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موبائل کو پہلے سائلنٹ کر لے. اگر وہ سائلنٹ نہیں کر پایا ہے اور نماز کی حالت میں اس کا موبائل بچ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز کی حالت ہی میں وہ اپنے موبائل کو نکال کے سائلنٹ کر لے تاکہ کسی دوسرے کو نماز میں خلل نہ ہو اور خود اس کی نماز میں بھی خلل نہ ہو, کیونکہ وہ جب تک بجتا رہے گا اس کی بھی نماز میں خلل ہوگا, دوسروں کی بھی نماز میں خلل ہوگا اور مسجد کی بے ادبی بھی ہوگی. تو تھوڑے سے خلل کے ساتھ اس کو سائلنٹ کر لے گا تو یہ زیادہ مناسب بات ہے. چنانچہ یہ اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے, اس حدیث کے مسائل سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے حالت نماز میں بھی اگر انسان وہ اس کو انجام دے لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے قباحت کی بات نہیں ہے. اس باب کے اندر یہ لاسٹ حدیث ہے اور ٹائم بھی 4 منٹ باقی ہے, میں یہ حدیث پڑھا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ کا ٹائم اللہ نے چاہا تو ملے گا, تو اس میں آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. دیکھیے ونبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے جلدی سے صحابی کا؟ کسی کو یاد ہے؟ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جزاک اللہ خیر. بن نہیں ہے, عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ. صخر قبیلے کا نام ہے, صخر الدوسی, دوس بھی بعض لوگوں نے قبیلہ لکھا ہے اور صخر بعض لوگوں نے لقب لکھا ہے. بہرحال یہ ان کی کنیت ہے. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع رواہ بخاری والترمذی وزاد فی الصلاۃ. وزاد فی الصلاۃ, یہاں پہ باب ختم ہو گیا, دوسرا باب اسٹارٹ ہوگا, باب المساجد, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یہ لاسٹ حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمائی کا آنا, جمائی آتی نا, یون کہتے ہیں غالباً انگلش میں, تو یوننگ یا جمائی کا آنا, اس کے سلسلے میں التثاؤب من الشیطان, یہ جمائی کا آنا شیطانی حرکت ہے, شیطان کی جانب سے, یہ شیطان کی جانب سے ہے. تم میں سے اگر کسی کو جمائی آ جائے تو حتی الطاقت, حتی الوسعت, جتنی طاقت ہے جتنی وسعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے. دیکھیں روکنے کے کئی طریقے ہیں, انشاءاللہ پہلے حدیث پڑھے. حتی الوسع, وسعت کیا کرے, اسے روکنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اسے مسلم نے, ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے اپنی روایت میں اس بات کا اضافہ بھی ذکر کیا کہ فی الصلاۃ, نماز میں, نماز میں اگر کسی کو جمائی آئے تو وہ زیادہ کوشش یہ کرے کہ اس کو روکے. ٹھیک ہے, اب روکنے کے کئی طریقے, ایک یہ تو منہ بند کرنے کی کوشش کرے, ہاں اگر منہ ویسے بند نہیں ہو پاتا ہے تو ہاتھ لگا کے منہ بند کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اور جمائی کے ساتھ آواز نہیں نکلنی چاہیے. جمائی کے ساتھ آواز نکلنا یہ لعنت کا مستحق ہے اور یہ مزید شیطانی عمل ہے. آواز نہیں نکلنا چاہیے بالکل. جمائی انسان کو آ سکتی, بعض دفعہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے معدے کو خوب انسان کھانا کھا لیتا ہے, اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں بندے کو دیکھ کر یعنی شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ یار چلو یہ اب مست ہو گیا ہے, اب یہ نماز نہیں پڑھے گا, یہ اب سوئے گا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ آواز نہ نکالے, اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. کس چیز سے؟ جب جمائی آئے تو لوگ کہتے ہیں نا ایسی آواز نکالتے, تو یہ ایسی آواز کا نکالنا یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور یہ لعنت کا مستحق ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے کام سے وہ بچے. اب بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو ان میں سے, حدیث جو پڑھی ہے ان میں سے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, کیونکہ 1.5 منٹ باقی ہے. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہوگا تو دے دیا جائے گا, میں دعا وغیرہ پڑھ کے کلاس کا اختتام کیا جائے گا. جی جی کوئی سوال ہے؟ جی بولیے. جی پوچھ لیجیے, بولیے نا, آواز نہیں آ گئی مجھے. اچھا چلیے, کسی کا کوئی سوال نہیں ہے غالباً, اگر ہو تو پوچھ لیجیے. دیکھیے ہم نے ابھی کتنی حدیثیں پڑھی؟ تقریباً ہم نے 29 سے سٹارٹ کیے تھے, 34 تک پڑھ لیے, یعنی 5 یا 6 حدیثیں ہم پڑھ چکے. تو پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ
थूकने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। सामने और सीधी जानिब, लेफ्ट जानिब, कदम के नीचे नमाज की हालत में अगर किसी को थूक वगैरह आ जाए तो थूकने की इजाज़त दी। लेकिन आज की जो मसाजिद है इनमें नहीं थूका जाएगा, बल्कि टिशू या दस्ती वगैरह के जरिए उसको साफ कर लिया जाएगा मुंह से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी हमने डिटेल्स भी पढ़ी, तो ये तमाम चीज़ें खुशू और खुजू के मुआफ़िक़त में है, और जिन चीज़ों से मना किया गया वो खुशू और खुजू के खिलाफ है, इसलिए उससे मना किया गया, ठीक है। ये चंद बातें हैं जो आज के दर्स में हमने पढ़ी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में इल्म सीखने, सिखाने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।